بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے روز بنت رسول آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعہ کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہ کو عزت دینے کے لیے ان کا نام فضہ رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ جناب مولا علی نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بنا لیتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلی پر عبادت کیا کرتی تھی۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضہ شامل رہیں۔ آپ کے دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ علیہ رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئی۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کربلا کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئے۔ جناب زینب رضی اللہ کی شہادت کے بعد اب کئی سال تک سیدہ زینب رضی اللہ قبر انور پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب رضی اللہ دفن ہے، جنگل و بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام خاتون نہیں بلکہ یہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ناظرین کرام، جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ آپ شام جاؤ اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائے تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات
وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہے۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں وفا کی ملکہ جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس پر۔